اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163 سے لے کر 171 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا، بے شک وحی کی ہم نے، الیکا طرف تمہاری، کما جس طرح، اوحینا وحی کی ہم نے، الی طرف نوح کی، والنبیین اور پیغمبروں کی، من بعد اس کے، واوحینا اور وحی کی ہم نے، الی طرف ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط اور ان کی اولاد، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، و ایوب اور ایوب علیہ السلام، و یونس اور یونس علیہ السلام، و ہارون اور ہارون علیہ السلام، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، و آتینا اور عنایت کی ہم نے، داؤد علیہ السلام کو، زبور، و رسولاً اور بہت سے پیغمبر، قصصناہم ہم حالات بیان کر چکے ہیں ان کے، علیکا تم پر، من قبل اس سے پہلے، و رسولاً اور رسول کے، لم نہیں، نقصصہم حالات بیان کیے ہم نے ان کے، علیکا تم پر، وکلم اور باتیں کی، اللہ نے، موسیٰ سے تکلیما کلام کر کے، رسولاً پیغمبر، مبشرین خوشخبری سنانے والے، و منذرین اور ڈرانے والے، لئلا تاکہ نہ، یکون ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجت بعد الرسل پیغمبروں کے، وکان اور ہے، اللہ عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا، لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، بما اس کی نسبت جو، انزل نازل کی، الیکا طرف تمہاری، انزلہ کہ نازل کیا اس کو، بعلمہ ساتھ اپنے علم کے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدا گواہی دینے والا۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف، اور پیغمبروں کی، من بعد اس کے، اور وحی کی، اور نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب، اور عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی عنایت کی تھی، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے باتیں بھی کی۔ سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے، اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ وحدت دین کی اصل عظیم کا اعلان۔ اے نسل انسانی، اللہ کی سچائی ہر زمانہ میں ایک ہی رہی ہے۔ تمام پیغمبروں نے ہر زمانہ میں اس حقیقت کی طرف دعوت دی ہے، لیکن ہر دور میں اس کے ماننے والے گروہوں نے اس حقیقت کو فراموش کر کے الگ الگ دین بنا ڈالے، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے، جہاں سے رکوع اور
یہاں سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ بعض پیغمبروں کا ذکر کیا اور بعض کا نہیں، لیکن قرآن سب کی تصدیق کرتا ہے اور سب پر ایمان لانے کی ہدایت کرتا ہے۔ کوئی زمانہ اور کوئی ملک ایسا نہیں یہاں اللہ کے رسول نہ آئے ہوں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جو لوگ اس حقیقت پر اور علم حق میں یقین رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح پہلی کتب پر رکھتے ہیں۔ جس طرح پہلے رسولوں پر اللہ کی نازل کردہ سچائی تھی، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سچائی نازل ہوئی ہے۔ بے شمار پیغمبر جو تورات کی مشہور برگزیدہ شخصیتیں تھیں، ان میں سے کسی پر کوئی ایسی کتاب نازل نہیں ہوئی جو لکھی ہوئی آسمان سے نازل ہوئی ہو، کیونکہ یہ سنت الہی کے خلاف ہے۔ جس طرح اللہ نے ہر نبی کو وحی سے مخاطب کیا، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے ہدایت دی۔ اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، آپ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آج یہ آپ پر نازل کردہ وحی کو نہیں مانتے بلکہ آسمان سے اتری ہوئی کھلی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ایسا تجربہ صرف آپ کو نہیں ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی بہت سے پیغمبروں سے ایسا مطالبہ کیا جا چکا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی شہادت آپ کے حق میں ہے۔ آگے فرمایا ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد تحقیق ضلوا بھٹک کر جا پڑے، ضلالا گمراہی میں، بعیدا دور کی۔ ان الذین، فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے۔ یہ لوگ جو کفر و مخالفت پر جم گئے ہیں، یہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈال رہے ہیں۔ اب ان کے رویے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے لیے ایمان و سعادت کی راہ نہ کھلے گی، ان کے لیے صرف جہنم کی راہ باقی ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ ان الذین، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وظلموا اور ظلم کیا، لم نہیں یکن ہے اللہ لیغفر بخشنے والا، لہم ان کو، ولا اور نہ، لیہدیہم دکھائے گا ان کو، طریقاً راستہ، الا مگر، طریقہ راستہ، جہنم دوزخ کا، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان۔ فرمایا جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں راستہ ہی دکھائے گا، ہاں دوزخ کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ یعنی جو لوگ کفر و مخالفت پر جم گئے ہیں، یہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈال رہے ہیں۔ اب ان کے اس رویہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے لیے ایمان و سعادت کی راہ نہ کھلے، ان کے لیے صرف جہنم کی راہ باقی ہے جس میں یہ کتنے دن، ہمیشہ، الا طریقہ راستہ دوزخ کا، جہنم، خالدین فیہا ابدا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہاں دوزخ کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، یا اللہ کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس، الرسل پیغمبر، کیسے آئے، بالحق کی ساتھ حق کے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، خیراً بہتر ہوگا، کس کے لیے، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تکفروا کفر کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، ما فی السماوات تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ فرمایا
اے لوگو اللہ کے پیغمبر تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلو، نہ غلو کرو، فی دینکم، دین میں اپنے، ولا تقولو، اور نہ کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا مگر الحق کا سچ، انما سوائے اس کے نہیں کہ صرف المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، رسول پیغمبر، اللہ کا، و کلماتہ، اور کلمہ اس کا، القاہا اس نے ڈال دیا، الی مریم طرف مریم کی، و روح اور روح، منہ اس کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، کس پر، باللہ اللہ پر، و رسولہ اور رسولوں اس کے، ولا اور نہ تقولوا کہو، ثلاثۃ تین، انتہوا باز رہو، خیرا بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، انما سوائے اس کے نہیں کہ اللہ الہ معبود، واحد ایک، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یہ کہ یکون ہو، لہو اس کے لیے، ولد اولاد، لہو اسی کے لیے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں۔ اولاد کس لیے چاہیے ہوتی ہے؟ کہ مال کے لیے، کل کمائیں گے تو ہم کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اللہ کا تو سب کچھ ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز۔ فرمایا اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کی ایک بڑی گمراہی دین میں غلو ہے۔ غلو یہ ہے کہ حقیقت و اعتدال سے تجاوز کرنا اور اس میں بہت دور تک نکل جانا، افراط و تفریط میں مبتلا ہونا۔ اگر کسی کی محبت اور تعظیم کرنے لگے تو اس کو خدا کا درجہ دینے لگے، اور اگر تکذیب و مخالفت پر اتر آئے تو اس کی سچائی اور دعوت کا انکار کر دیا۔ اگر زہد و عبادت کی راہ اختیار کی تو رہبانیت تک پہنچ گئے۔ اگر دنیا کو مقصود بنایا تو پھر حلال حرام اور نیک بد میں تمیز باقی نہ رہی۔ یہود و نصارہ اسی گمراہی کا شکار ہوئے۔ یہاں عیسائیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حجت میں اس قدر غلو کیا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، ایک اللہ کی جگہ تین خداؤں کا اعتقاد پیدا کر لیا، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں نئی نئی باتیں نکالنی، اور اپنی طرف سے کوئی چیز ایسی ہمیں بچا لے اللہ تعالیٰ، اور ہم جو حق ہے جو سچ ہے وہی کہنے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔